آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غاسقٍ اذا وقب، ومن شرری اور اس شر سے، غاسقٍ جب اندھیرا ہو جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، تو اس شر سے، اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پناہ مانگو، کہ وہ اس وقت کا بتایا جا رہا ہے۔ وہ وقت کون سا وقت ہے؟ وہ وقت رات کا وقت ہے جس میں شر نکلتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ غاسق ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غسق، غین سین قاف۔ غسق کہتے ہیں رات کے بالکل پہلے پہر کو، جس میں جو رات کا ایک نیلاہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو کے رات کے جو کالا اندھیرا جو ہوتا ہے وہ کالک میں بدل جاتی ہے۔ تو وہ جو بلوئش ایریا ختم ہو کے جب وہ بلیک ہو جاتا ہے، تو وہ جب رات گہری ہونے لگتی ہے تو اس کو غسق کہتے ہیں۔ اور اس کو کیونکہ وہ کول ہوتی ہے، رات کی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی غسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر غاسق کہتے ہیں اس کو جو ڈوب جائے، یعنی جیسے یہ جو لفظ ہے غاسق، اس کو سن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور مون کے لیے بھی، کہ سورج بھی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور جو چاند ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو ایسی چیز جو ڈوب جائے اس کو بھی غاسق کہتے ہیں۔ جیسے جو لیونر ایکلپس ہوتا ہے، سورج چاند گرہن ہوتا ہے، اس کو غسق القمر کہتے ہیں، کہ قمر جو ہے وہ ڈوب گیا، چھپ گیا۔ اسی طرح غسق العین کہتے ہیں اس آنکھ کو جس کے نیچے ڈارک سرکلز ہوں تو رونے کی وجہ سے، تو اس کو غسق العین کہتے ہیں، کہ آنکھیں جو ہیں وہ ڈارک سرکلز کی وجہ سے وہ دھنس گئی ہیں، اندر کو سنک ہو گئی ہیں، تو ان کو غسق العین کہتے ہیں۔ تو رات کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جو یہ تمام شر ہے وہ باہر نکلتا ہے، اسی میں زیادہ تر مکر فریب ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، قتل، آوارہ گردی، چوریاں، بے راہ روی جو ہوتی ہے، وہ ہر قسم کا میجک، پلاٹنگ، مرڈرز، جو اب ہمارا ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا جو رانگ یوز ہے وہ بھی زیادہ تر رات کے وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح موذی جانوروں کا نکلنا، تو وہ بھی سب رات کو ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وَمِن شَرِّ، اس شر سے، غاسقٍ اذا وقب جب وہ رات کے اندھیرے میں، اذا جب، وقب جب وہ چھا جائے، پھیل جائے۔ وقب کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے وقبہ۔ وقبہ کہتے ہیں کسی چیز کا ایک کسی کھائی میں داخل ہو جانا اور پھر غائب ہو جانا۔ کسی کھائی میں یا کسی ماؤنٹین کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر رات کے وقت داخل ہو جانا، اور جیسے کسی چیز کے غائب ہونے کے لیے بھی وقب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ رات کے وقت جو شر ہیں وہ نکل آتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے جب یہ چھا جاتا ہے، یہ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے، وقبہ یعنی پھیل جانے کی بھی میننگز میں آتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو ہیومن فلوئڈس ہیں اس وقت رات کے وقت زیادہ انکریزڈ ہوتے ہیں، اور بیہیویئرز میں چینج ہوتا ہے، جیسے انسان کو ہم کہتے ہیں کہ لینیٹک ہو گیا ہے، کریزی ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ چاند کا، جس کو ہم اثر کہتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے جب چاند نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہیومن بینگز ہیں وہ جو اپنی تمام جو شاعری بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ رات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو باتیں ہیں وہ ساری چاند کے ساتھ منسوب کر رہے ہوتے ہیں شاعر لوگ بھی، کیونکہ اس وقت ہارمونلی بھی ہر چیز جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے چاند کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں، اور کیونکہ رات کا وقت ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم معنی چاند کے اس میں لیں گے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث پتہ چلتی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا ھذا الغاسق اذا وقب، کہ یہ وہ غاسق ہے، یعنی کہ یہ وہ غائب ہو جانے والا ہے، وہ دھنس جانے والا ہے جب یہ چھا جائے۔ تو انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اس کو الغاسق کہا۔ تو یہ اس کا مطلب سیدھا اس کا یہی جو اس آیت ہے اس کی یہی میننگز نکلتے ہیں کہ اس رات کے شر سے، اس اندھیرے کے شر سے، رات تو شر والی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں لیلۃ المبارک ہے، لیلۃ القدر ہے، پھر اسی طرح اسراء والمعراج ہے، وہ بھی رات کو ہوئی۔ تو رات میں اٹ سیلف شر نہیں ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جب اندھیرا آتا ہے، جب دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جب اندھیرا پھیلتا ہے، تو اس وقت جو یہ ڈینجرس چیزیں نکلتی ہیں اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان سے اپنے رب کی پناہ مانگو۔
تو زیادہ جو ڈیٹیل ہے اس سورہ کی وہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے، جس میں اب ہم آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور اس شر سے، نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد یعنی کہ گرہوں پر، یعنی کہ وہ ہم اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جو گرہوں پہ پھونکے مارنے والیاں کرتی ہیں۔ تو یہ جو اب آیت ہے، یہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو جادو ہوا اس میں کہتے ہیں کہ لبید کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں بھی انوالو تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں انوالو تھیں، اس کی بیٹیاں تھیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی بہنیں تھیں، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ضرور 2 سے زیادہ یا 2 عورتیں موجود تھیں، کیونکہ نفاسات جو لفظ ہے پھونکے مارنے والیاں، یہ پلورل ہے اور یہ فیمیلز کے لیے آتا ہے۔ تو پہلے ہم اس آیت کی، کیونکہ یہ آیت کافی غور طلب ہے، ہم جادو کے اوپر بھی بات کریں گے، تو پہلے ان الفاظ کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جادو کی حقیقت میں پھر دیکھیں گے کہ ہمیں قرآن اور سنت سے جادو کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِی الْعُقَدِ، نفاسات کا روٹ ورڈ ہے نون فا سا۔ نفاسا کہتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب ہے کسی تھوکنا، اسپٹ کرنا، دوسرا معنی ہے زور سے سانس خارج کرنا، باہر نکالنا، اور تیسرا معنی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے بولنا کہ جس سے ایسے لگے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا منتر پڑھنا، تو منہ سے کچھ الفاظ ایسے نکالنا کہ جس سے لگے کہ منتر پڑھ رہے ہیں۔ اور جو اس کا اب یہ تو اس کے لٹرل میننگ تھے، لیکن اس کے جو بالکل جو اصلی معنی ہیں جو اس آیت سے ریلیٹڈ ہیں، تو نفاسا کہتے ہیں کسی عورت کا جادو کے لیے کسی گرہا پہ پڑھ کر پھونکنا، اس عمل کو، اس ایکٹ کو نفاسا کہتے ہیں۔ اور جو نفاسات آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ وہ گروپ آف پیپل کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت، تو یہ مؤنث ہے، جماعت ایک مؤنث لفظ ہے، اسی طرح نفاسات ایک یعنی کہ گروپ ورڈ ہے، پلورل ہے، لیکن اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے زیادہ اس میں جو نمبر ہے وہ عورتوں کا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن نفاسات کیونکہ یہ عمل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تغلیب، یعنی کہ جو میجورٹی ہے نا اس کا پھر پاور کر کے اس کا دے دیا گیا، ایمفسس کر دیا گیا۔ تو یہ جو نفاسات ہے اس کا معنی ہے کہ گروپ آف ویمن ہیں، عورتوں کا ایک گروپ ہے جو پھونکے مارتا ہے، اور جو فا اور سا کے اوپر کھڑی فتح ہے، کھڑی زبر ہے، اس کا اشارہ ہے ایمفسس کے لیے، اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں پھونکتی، یہ بار بار پھونکے مارتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں بھی پتہ تو اب پتہ چل جائے گا کہ اس سورہ کی جو یہ آیت کی تفسیر میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو عمل ہوتا ہے جادو کا، یہ ایک دفعہ پھونک مارنے سے نہیں ہوتا، وہ بار بار پھونکے مارتی ہیں۔ تو نفاسات جو لفظ ہے اس میں جو کھڑی زبر آ گئی ہے 2 دفعہ، اس کا مطلب ہے بار بار پڑھ کے پھونکے مارتی ہیں، یعنی کہ ان میں بالکل بھی کوئی غیرت، کوئی ان کو خیال نہیں ہے کہ کتنا گھنونا وہ جرم کر رہی ہیں وہ عورتیں، تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے نفاسات جو پلورل ورڈ یوز کیا ہے، ایمفسس کے لیے یوز کیا ہے، اور عورتوں کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تغلیب، یعنی کہ میجورٹی کے ساتھ، لیکن ہر اسکالر نے بار بار اس چیز پہ فورس کیا ہے کہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں، عورتوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن میجورٹی عورتوں کی ہے، لیکن مائنورٹی مردوں کی بھی ہے، مرد بھی جادو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، میجیشنز ہوتے ہیں، وزرڈ ہوتے ہیں، تو صرف عورتوں کو ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہاں قرآن میں تمہارا نام آ گیا ہے، تم لوگ ہی پھونکے مارتی ہو، تو یہ عمل مرد بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اور پھر کیونکہ لبید کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، تو اسی لیے یہاں پہ عورت کی تانیث کی سینس میں یہ لفظ آیا کہ پھونکے مارنے والیاں جو عقد، یعنی کہ فی کا مطلب ہے پر، کسی چیز کے اوپر، اپون، اوور، پھونکے مارتی ہیں۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور گرہوں کو، اس کا جو ایک پلورل، یہ پلورل ورڈ ہے عقد، اور اس کا سنگولر ہے، اس کا واحد ہے عقدہ، عقدہ سلجھانا۔ عقیدہ لفظ بھی اسی سے ہے، عقد نکاح بھی اسی سے ہے کہ جو شادی کی گرہ لگاتے ہیں، میرج کی ایک نوٹ ہوتی ہے، تو لاک کرنا کسی چیز کو، عقد کو، گرہ کو، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ جو ایک یہ اس کے الفاظ کی جو ہے وہ ہمیں تشریح پتہ چل گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں گئے، غزوات ہوئے، غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فزیکل انجریز ہوئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، اسی طرح ان کا کتنا خون بہا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو فزیکلی دیکھی گئی. لیکن اسی طرح جو غیب کی چیزیں تھیں جو نظر نہیں آتی، ان میں کیا چیزیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، اور وہ ہوا مدنی زندگی میں. اور یہ جو بات ہے یہ ہمیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ کنفرم بات ہے کہ ان جادو کا جو اثر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. بہت زیادہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا ہوا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، دوسرا کفار کو یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ساحر یا جادوگر نہیں ہیں، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانی تھی کہ جادو برحق ہے، سحر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سحر میں 0% خیر ہے، کوئی خیر نہیں ہے سحر میں یا جادو میں، میجک میں، صرف اور صرف شر ہے. تو یہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ میں کوئی بھی واقعہ ہوا، کوئی بھی ان کا عمل تھا، ان پر خود ہوا، انہوں نے خود کوئی بھی ایکٹ کیا، کوئی ان کا کال تھا یا وہ خاموش رہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ سبق لینا ہے کہ اس کے تھرو ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. یہ جو جادو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس میں بھی جادوگروں کا ہمیں واقعہ پتہ ہے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا زمین پر پھینکی اور وہ اژدہا بن گیا تو فرعون کو غصہ آیا اور اس نے اپنے دربار کے سب سے جو بڑے ماہر جادوگر تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آؤ اور موسیٰ کے اس اژدہے کے ساتھ مقابلہ کرو. تو ان جادوگروں نے جب اپنے سانپ پھینکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو اس نبی صلی اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کے جو اژدہا تھا اس نے تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیا. تو یہ جو بات ہے کہ وہ ایک میجک نہیں تھا، جو نبی موسیٰ علیہ السلام کا میجک جو تھا عصا تھا، جو وہ اژدہا بنا تو وہ کیا تھا، وہ میریکل تھا، ایک معجزہ تھا. لیکن یہ جو بات ہے کہ وہ ایک میریکل تھا، یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ یہ فرعون کے دربار میں موجود لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ایک بڑے جادوگر ہیں. لیکن یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک میریکل ہے اللہ کا، یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ یہ وہاں پہ جو لوگوں نے اپنے عصا اپنے جو رسیاں پھینکی تھیں، جو سانپ بن گئے، جو اس وقت کے میجیشین تھے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، جو اژدہا بن گیا ہے، یہ ایک جادو نہیں ہے، یہ ایک میریکل ہے، اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ان میجیشینز نے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا دیکھا تو وہ ایک دم بلا اختیار فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جس پر فرعون کو غصہ آیا کہ تم لوگوں کو تو بلایا تھا کمپٹیشن ون کرنے کے لیے اور تم لوگ الٹا سجدہ کر رہے ہو موسیٰ کے رب کو. تو کیونکہ جو بھی جادوگر ہوتا ہے، جو بھی کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اس کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہوتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ ہم نے اس حد تک ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی زور نہیں چلے گا. تو اسی طرح کسی بھی جادوگر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جادو ایک حد تک چلے گا، اس کے بعد اس کا جادو کام نہیں کرے گا. اس کے بعد اگر اس کو کوئی میریکل نظر آتا ہے تو وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ چیز میریکل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ہلکی سطح کا تھا لیکن ہوا. اور وہ بھی کون سا جادو تھا؟ وہ بلیک میجک تھا، وہ کالا جادو تھا. لیکن پھر بھی کمپینینز جو تھے صحابہ اکرام ان کو بھی نہیں معلوم ہو سکا، خود ازواج مطہرات کو نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ وہ جو جادو تھا بالکل مائلڈ تھا. اس میں زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چیزوں کو بھولتے تھے. تو اس میں کوئی عبادت پہ یا نبوت پہ یا وحی کے آنے پہ کوئی بھی جو ہے اثر نہیں ہوا. اور جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خود جو ہیں ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور اللہ کی جو وحی ہے وہ ایک معجزہ ہے، وہ جادو نہیں ہے. اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جادوگر یا ساحر ہیں، نعوذ باللہ. تو ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو برحق ہے لیکن جادو کرنا کفر ہے. جیسے زہر کا وجود ہے، جادو کا بھی وجود ہے، لیکن
زہر کا استعمال منع ہے کہ ہم زہر کھائیں گے تو ہم خودکشی ہوگی نا، مر جائیں گے۔ اسی طرح جادو کرنا کفر ہے، یعنی جادو کرنا حرام ہے۔ انسان جو جادو کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جادو کی حقیقت کی طرف کہ جادو اصل میں کیا ہے، کس طرح اوریجنیٹ ہوا اور لوگ جادو کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو لفظ نفسہ ہے اس میں ایک بات ایڈ کر لیں کہ نفسہ جو لفظ ہے اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے نفخہ۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے نفخہ۔ تو جو نفسہ ہے، سا کے ساتھ سا 3 نقطوں والی، نفسہ کہتے ہیں جب پھونک مارنا اور اس پھونک میں تھوڑا سا تھوک آپ کا باہر نکلے۔ تو وہ جب جادوگرنیاں، جب وہ عورتیں یا جادوگر پھونک مارتے ہیں جادو کرنے کے لیے، تو جب وہ پھونک مارتے ہیں اس میں تھوڑا تھوک نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفسہ۔ اس کے برعکس جو لفظ نفخہ ہے، اذا نفخ فی الصور، جو سور پھونکا جائے گا اس پھونک کو کہتے ہیں نفخہ، خے کے ساتھ۔ وہ جو نفخہ ہے وہ کہتے ہیں زور سے پھونک مارنا اور اس پھونک میں تھوک نہیں ہوتا۔ تو یہ کون سی پھونک ہے؟ یہ وہ پھونک ہے جو حضرت اسرافیل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تمام لوگوں میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور ان کو کہیں گے سور پھونکو۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ ہے، اس سور پھونکنے کو قرآن پاک میں کہتے ہیں نفخہ۔ پھر ایک لفظ ہے نفسہ جو ہمارا نفس ہے، اسی سے ملتا ہے نفسہ۔ نفسہ کہتے ہیں عام سانس لینے کو، نظام تنفس کہتے ہیں بریدنگ سسٹم کو، ریسپیریشن کو۔ تو یہ جو لفظ ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت عربی زبان میں اس کو اتارا ہے، تو عربی زبان میں جو سملر میننگز کے ورڈز ہوتے ہیں ان کے جو الفاظ میں جو یہ حروف ہیں وہ میچنگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نفخہ، نفسہ اور پھر نفسہ، نفس والا نفسہ سین کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو نفسہ ہے وہ جب عورتیں پھونکے مارتی ہیں تو ان کا تھوڑا سا تھوک نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو نفسہ کہا گیا۔ اور یہ ایک گھناؤنا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر بھی، کہ جو جادو کرتی ہیں اور ایک بار نہیں کرتی، بار بار کرتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے نفسات کا، اور یہ عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے ساتھ مائنورٹی میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب فار ایگزامپل ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، تو وہ گالی کیا ہے؟ وہ صرف الفاظ ہیں، لیکن ہمیں کتنا ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم غصہ بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کہنے کو وہ کیا ہے؟ صرف الفاظ ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ بھی، جادو کی جو الفاظ ہیں جادو کے، وہ ایک نیگیٹو انرجی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ تو وہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے، دل پہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو جادوگر ہیں یہ نیگیٹو چیزوں کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کا گلاس لا کے دو، تو جب وہ جاتا ہے اور پانی کا گلاس ہمارے پاس لے کے آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ جا رہا ہے، گلاس ہماری طرف لے کے آ رہا ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسباب، یعنی کہ فیکٹرز۔ لیکن اگر ہم اس بچے کو نہیں دیکھتے پانی لاتے ہوئے، کوئی پانی کا گلاس لا کے کوئی چیز، مطلب کوئی ایسے ہی پانی کا گلاس ہماری طرف خود ہی آ جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تو اسباب نظر نہیں آئے، ہمیں تو کوئی فیکٹر یعنی کہ کوئی ہمیں چیز اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آئی، تو ہم کہیں گے جادو ہو گیا، یہ تو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو ہم اس کو فوراً جادو کہیں گے کہ تو کسی جن کی حرکت ہے۔ یا اگر ہماری کوئی چیز ادھر کی ادھر پڑی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ کسی جن نے موو کر دی، کیونکہ ہمیں اسباب نظر نہیں آئے۔ ایکچولی کیا ہوا کہ ہمیں اسباب نظر نہیں آئے تو ہمیں یہ لگا کہ وہ جادو ہو گیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہیومن بینگز کی کوئی بھی قوت ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری نظر دھندلا جاتی ہے، ہمیں اپنے آگے کی بھی چیز نظر نہیں آتی، اسی طرح ہمیں اپنے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہماری قوت سماعت جو ہے اس میں بھی ہم کچھ چیزیں سن سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم نہیں سن سکتے، ہم فوراً اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کے اپوزٹ جو تیز آواز ہوتی ہے اس میں ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور جو وسپر ہوتی ہے، جو سرگوشی ہوتی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا، اونچا بولو۔ تو ہماری جو ہیئرنگ ہے، ہماری آئی سیٹ، وہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتوں کو ہماری نظر سے غائب رکھا، اسی طرح جنوں کو بھی ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھ لیں گے تو ہم پریشان رہیں گے کہ ہمارے ادھر بھی جن ہیں، ادھر بھی ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، تو اس طرح ہم پریشان ہوں گے۔ ہمیں اس پریشانی سے دور رکھنے کے لیے اللہ نے ان کو ہماری نظر سے غائب کر دیا۔ لیکن جیسے درد کا وجود ہے، ہمیں درد نظر نہیں آتا، جس طرح ہوا کا وجود ہے، ہمیں ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہمیں پتہ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اسی طرح
فرشتوں کا بھی وجود ہے اور جنات کا بھی وجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ جادو برحق ہے اور جادو ہوتا ہے، لیکن وہ جادو کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ بریف ہسٹری کیا ہے جادو کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جادو ہے اس میں جو جادوگر ہوتا ہے وہ جنوں کو شامل کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جن کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اور پھر جن اس سے کوئی کام لیتے ہیں۔ یعنی کہ جن سب سے پہلے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جادوگر کے قبضے میں جن ہے، لیکن ایکچولی یہ بات اپوزٹ ہے۔ جادوگر خود جن کے قبضے میں ہوتا ہے۔ جن جادوگر سے کہتا ہے کہ تم یہ نجس ناپاک کام کرو، اس کے بدلے میں جو تم کہہ رہے ہو وہ میں تمہیں کر کے دوں گا۔ تو میں جو جادوگر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کام ہے ہم لوگ اس کو الٹا سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی جو جن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جن جو ہیں وہ شر سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اس کام کو کروا کے۔ ان کے اندر جو ایک ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے وہ شر کا ہے، تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اچھا انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن یہ تو ہم سے مدد لے رہا ہے، تو ہم اب کیا کریں گے، اب ہم اس کو ذلیل کریں گے، اب ہم اس کو اس سے کہیں گے انسان کو، یعنی کہ جو جادوگر انسان ہے، ہم اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے لیے گندا گھنونا کام کر، پھر ہم اس کے لیے جو بھی کام کہے گا ہم وہ کر دیں گے۔ تو اس کے لیے جو جادوگر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جنوں کی پوجا کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اور جو وہ گندا کام جو بھی کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو جن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دو کام کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہارمفل کام کرتا ہے جس سے دوسرے انسانوں کو، جس کے لیے جادو کیا جا رہا اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ جو جن ہوتا ہے وہ ایک ایسا کام کروا دیتا ہے جادوگر کے کہنے پہ کہ جو نہیں ہو سکتا، لیکن جن جو ہے اس کو کروا سکتا ہے، کیونکہ جن کے اندر تو ہم سے زیادہ کسی بھی چیز کی پوٹینشیل ہے۔ جن بہت بھاری وزن اٹھا سکتے ہیں، وہ ایک چیز کو دوسری جگہ بہت تیزی سے لے کے جا سکتے ہیں، تو وہ جو انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جن کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کفر ہے، یہ جو شرک ہے، جو جادو ہے وہ کمپلیٹ شرک ہے، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتا۔ ہمیں سورۃ طٰہٰ میں پتہ چلتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن آخرت میں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا بہت دردناک انجام ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جادوگر ہے اس کی جو یہ سٹارٹ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہلے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو یہ سلسلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جادوگروں کا، وہ جادوگر اس وقت تو ایمان فوراً لے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ ایجپٹ چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوبارہ کیا کرتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں تورات کے تعلیمات کے لیے، تورات دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں تختیاں دینے کے لیے بلاتے ہیں، تو پیچھے سے سامری جادوگر کیا کرتا ہے، وہ ایک بچڑا بنا لیتا ہے جو اپنے ساتھ وہ گولڈ اور آئٹمز لائے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، یعنی کہ جادو وہ ایک دم سے پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو کر کے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، یہ یعنی کہ جو انسان کی نیچر بتائی جا رہی ہے قرآن پاک کے اندر، کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی شر کی طرف جانے کے لیے، وہ بار بار جو شیطان ہے اس کو فورس کرتا ہے کہ شر کی طرف آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دور آتا ہے وہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی یونیک قسم کی پاور دی تھی، اور وہ کیا پاور تھی کہ وہ ایک تو ہوائیں اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی، اس کے علاوہ ان کو پرندوں کی اور ان کو جانوروں کی بولیاں، ان کی لینگویج سمجھ آتی تھی، اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں پر حکومت دی تھی، یعنی کہ جن ان کے تابع تھے۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے نہ یہ کسی کے پاس حکومت تھی، اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ حکومت کسی کو ملے گی۔ ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ حکومت عطا کریں جو نہ میرے سے پہلے کسی کو تھی اور نہ میرے بعد کسی کو ملے گی، اور یہ واقعی پاور اس طرح کی ہے کہ یہ پاور کسی کو مل سکتی ہے جس میں اتنی اسٹرینتھ ہو اس طرح کی سرکش اور نافرمان جنوں جیسی یعنی کہ مخلوق کو قابو کرنے کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت عملی، ایک خاص علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ جنوں کو یعنی کہ حکم دیتے، تو جو جن تھے تو وہ کیا بناتے تھے، وہ محل بناتے تھے، عبادت گاہیں بناتے تھے، اور ساتھ میں
یہ جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور سمندر میں جا کے تو سمندر سے موتی اور اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو کام بتاتے تھے جنوں کو، وہ ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ وہ کرتے تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو تھا یہ اس کی بات ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے شرک کیا. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اوپن کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، کہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا، سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے جیروسلم وہاں پہ تھے. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ بہت خرابیاں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی جادو کو لے کر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری جادو کی کتابیں اور سب کچھ لے کر تو ان کو بند کر کے ایک باکس میں، تو ان کو اپنے کرسی کے نیچے جو ان کا تھرون تھا جس پہ وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ رکھ لیا، تاکہ کسی کی بھی کوئی بھی ایکسیس نہ ہو سکے، کوئی ان تک رسائی نہ کر سکے، کوئی ان تک پہنچ نہ سکے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کیا تو اگر میجک کمپلیٹلی ختم ہو جائے تو اس وقت کے لیے کمپلیٹلی میجک بند ہو گیا. جادوگر بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. لیکن اس کا یہ نقصان ہوا کہ جو جادوگر تھے نا اور باقی لوگ تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام دینے لگ گئے اور وہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ خود جادوگر ہیں اور یہ خود جنوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی لیے جن ان کے تابع ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پوزیشن تھی اس کو کلیئر کر کے ان لوگوں کو بتانا تھا کہ سلیمان کے کو ایک یہ میریکل ملا ہوا ہے کہ وہ جنوں کو انہوں نے اپنے تابع کیا ہوا ہے، جو بلڈنگز بناتے ہیں، عبادت گاہیں بناتے ہیں اور بڑے بڑے جو پاٹس بناتے تھے، اس طرح کی مختلف تعمیرات کرتے تھے. لیکن وہ تو جن اس طرح کے تھے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا سے بھی ڈرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا بلکہ جادو تو کفر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہادت میں ان کی پاکیزگی اور ان کی معصومیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی. اگر آپ اس کو اوپن کر کے دیکھیں، ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے شیطانوں نے یعنی کہ شیطانوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے، شیطانوں نے جادوگروں کی پیروی کی علی ملک سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کے دور زمانے میں جو شیاطین تھے انہوں نے پیروی کی، جادوگروں نے پیروی کی شیطان کی. لیکن وما کفر سلیمان، کفر یعنی کہ کفر کی یہاں معنی ہے جادو. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا. ولیکن شیطان کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعنی کہ شیطانوں نے کفر کیا یعنی کہ جنوں نے اور جادوگروں نے مل کر کفر کیا یعنی کہ جادو کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمپلیٹ کی. پھر اللہ ایک نیا ٹاپک اسی آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جادوگر تھے، جو شیاطین تھے، جو ایکچوئل جن تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے ساری جادو کی کتابیں بند کر کے اپنے تھرون کے نیچے، اپنے کرسی کے نیچے رکھ لی تھیں. اور اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پروف کر کے بتانا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو نہیں، میجک نہیں ہے، میریکل ہے، معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کو کیسے پروف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ان کے لیے ایک آزمائش اتاری. اور وہ کیا تھی؟ وہ دو فرشتے تھے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت ایک آزمائش کے طور پہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے. تو ابھی ہاروت اور ماروت کون تھے؟ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102